پاکستان پیپلز پارٹی کا 5 اصول ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہمارا سیاست ہے، مساوات ہمارا معیشت ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور شہادت ہمارا منزل ہے۔ آپ کو یہ 5 اصول جو قائد عوام نے اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہمیں دیے ہیں، ان 5 اصول کو، ہمارا نظریہ کو آپ انشاءاللہ تعالی ملتان کے گھر گھر پہنچائیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو مزید طاقت دلوائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم شانہ بشانہ کھڑے ہو کے دن رات محنت کر کے یہ ثابت کر دیں گے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر۔ ساتھیوں، جیسے آپ کو معلوم ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ 27 فروری کو کراچی سے نکلیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کٹ پتلی حکومت کے خلاف، اس سلیکٹڈ حکومت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی شروع دن سے اس نالائق، نااہل، ناجائز حکومت کا پہلے دن سے ہم اس کٹ پتلی کا مقابلہ کرتے رہے، ان کا نالائکیوں کا عوام کے سامنے بے نقاب کرتے رہے، اور جو پہلے دن پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وزیر اعظم کو سلیکٹڈ سے پکار کے اس کو ایکسپوز کر دیا، پہلے دن پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ناجائز حکومت کا جو لیجٹمیسی ہے وہ عوام کے سامنے رکھ لیا۔ جب یہ لوگ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے، آئی ایم ایف کا بجٹ پاس کروا رہے تھے، تو ہم نے ان کو بھی وارن کیا تھا، عوام کو بھی پیغام پہنچایا تھا کہ یہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے، یہ عوام دوست معاہدہ نہیں ہے، یہ ملک دوست معاہدہ نہیں ہے، یہ غریب دشمن معاہدہ ہے، یہ عوام دوست معاہدہ ہے، عوام دشمن معاہدہ ہے، ملک دشمن معاہدہ ہے، ہمارا معاشی خود مختاری پہ سودا ہے، ہر پاکستانی کا جیب اور پیٹ پہ ڈاکہ ہے۔ یہ آئی ایم ایف ڈیل پاکستان کا اور عالمی ادارہ کا ڈیل نہیں ہے، اس کا یہ ڈیل پی ٹی آئی اور آئی ایم ایف کا ڈیل ہے، یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل ہے۔ ہم نے پہلے دن سے ان کا معاشی پالیسیز کو ایکسپوز کرتے رہے۔ جب ہم دوسرے جماعتوں کے ساتھ کام کر رہے تھے اور وہ بائی الیکشن سے بھاگنا چاہتے تھے، پی ٹی آئی کے لیے کھلا میدان چھوڑنا چاہتے تھے، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ باقیوں نے بھاگنا ہے تو بھاگو، ہم میدان میں ڈٹے رہیں گے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے، ہم ہر الیکشن میں ان کا مقابلہ کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے جیالے سچا ثابت ہوئے۔ ہر بائی الیکشن میں اسی عمران کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، کراچی سے لے کے خیبر تک، خیبر کے لے کے بلوچستان تک، جہاں بھی بائی الیکشن ہوا اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر ہمارے کچھ دوست کا یہ خیال تھے کہ سینٹ کے الیکشن سے ہونے سے پہلے ہم استعفیٰ دے دیں، ہم سینٹ الیکشن سے بھی بھاگ جائیں،
ہم سینٹ الیکشن میں بھی عمران کے لیے کھلا میدان چنے، مگر یہ پیپلز پارٹی کا زور تھا، یہ جیالو کا زور تھا کہ نہیں، ہم کھلا میدان نہیں چھوڑیں گے، ہم اس الیکٹڈ کا مقابلہ کریں گے۔ اور نہ صرف آپ نے صوبے کے جو پارلیمان ہے وہاں ان کا مقابلہ کیا، مگر جو وزیر اعظم کا اپنا گھر ہوتا ہے، جو وزیر اعظم کا اپنا کانسٹیٹیوئنسی ہوتا ہے، اسی کانسٹیٹیوئنسی جہاں سے اس نالائق کو سلیکٹ کیا گیا تھا، جب یہ حکومت عروج پہ تھا، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں اتری۔ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے ملتان کا سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو میدان میں اتارے، اور ہم نے وزیر اعظم کے گھر میں گھس کے اس کو شکست دلوایا تھا۔ تو جب ہمارا سی میٹنگ ہو رہا تھا تو کچھ ہمارے دوستوں کا یہ خیال تھا کہ ہم انتظار کرتے ہیں، ہم بھی مارچ میں نکلتے ہیں، مگر اکثریت کا رائے یہ تھا کہ سر مارچ بہت دیر ہے، عوام آج پھس رہے ہیں، مارچ بہت دور ہے، آج مہنگائی عروج پہ ہے، مارچ بہت دور ہے، آج غربت اور بے روزگاری عروج پہ ہے، اب آج سے نکلے، آج سے اعلان کرے، آپ کے جیالے آپ کے ساتھ ہوں گے، انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی۔ اور جس طریقے سے آج رانا صاحب نے شمولیت کیا، جس جوش اور جذبہ کے ساتھ آپ نے ہمارا استقبال کیا، اب مجھے 100% یقین ہے کہ لانگ مارچ میں، عوامی مارچ میں انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی۔ آپ کا کامیابیاں لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ ہم نے سوچا تھا کہ عوام کے معاشی حقوق، عوام کا جمہوری حقوق، عوام کے انسانی حقوق کا تحفظ دلوانے کے لیے ہم نکل رہے ہیں، پاکستان بچانے نکلے ہیں۔ عوام کو ہم درخواست دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ دے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے، اب پارلیمان کا اعتماد اٹھنا چاہیے، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کی جیت ہے کہ ہمارا مہم شروع ہونے سے پہلے، ہمارا مارچ شروع ہونے سے پہلے، کچھ ہمارے دوستوں جو پہلے عدم اعتماد کو نہیں مانتے تھے، اب وہ بھی مان رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آگے جا کے اور دوست ہمارا آپ کا یہ مطالبہ مانیں گے، ہم اپنا مہم چلائیں گے، عدم اعتماد کے حق میں مہم چلائیں گے، عمران کو ہٹانے کے لیے ہم مہم چلائیں گے، اور اسلام آباد پہنچتے ہوئے پورا ملک آپ کے ساتھ ہوگا، پورا ملک آپ کے ساتھ ہوگا، عوام کا ریاکشن پوری دنیا کے سامنے ہوگا، اور کوئی نہیں انکار کر سکے گا کہ اس وزیر اعظم پہ حملہ ہونا ہے۔ آپ کا مارچ شروع ہونے سے پہلے عمران کے وکٹیں گرنے شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیگل ٹیم کی وجہ سے، آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی کی ممبرز کی وجہ سے، جو 3 سال ایک ناجائز، نااہل، نالائق سینیٹر کے پیچھے پڑے رہے، وہ نااہل ہو چکا ہے۔ خان صاحب کا یہ وکٹ آپ کا مارچ شروع ہونے سے پہلے گر چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اسلام آباد پہنچنے سے پہلے مزید وکٹیں ٹوٹیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم آج اپنا صحت کارڈ کا لانچ کر رہے تھے، اور ملک اور عوام کے پریشانیاں کے بجائے، معاشی بحران کے بجائے، بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری اور غربت
का मसाइल पे बात करने के बजाय वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ा याद कर रहा था। इमरान जो सिलेक्टेड वजीर आजम है, हमें लेक्चर देने का कोशिश कर रहा था। हम इमरान को चैलेंज करते हैं कि अगर आप घबरा नहीं चुके हैं, अगर आप बुज़दिल नहीं हो, अगर आप इन अवाम से नहीं डरते हो, तो हमारा मार्च की जरूरत ही नहीं होगा। हमारा मार्च से शुरू होने से पहले आप असेंबली तोड़ दें। आप में अगर हिम्मत है, अगर आप यकीन करते हो कि ये अवाम आप ही को वोट देंगे, तो क्यों डरते हो इलेक्शन से? आपको पता होना चाहिए, लाहौर में एक बाय इलेक्शन हुआ, ये बुज़दिल वजीर आजम ने अपने ही कैंडिडेट्स का फॉर्म्स रिजेक्ट करवाया और उस इलेक्शन से भागा। अब हमारा DI खान में मेरा भाई फैसल कुंडी लोकल बॉडी इलेक्शंस लड़ रहे हैं, तो वहां से भी अपने ही उम्मीदवार को नाअहल करके वो उस इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहा है। बुज़दिल है आपका वजीर आजम। सेकेंड फेज लोकल बॉडीज पख्तूनख्वा में होने जा रहे हैं, तो कोर्ट से सुबह का कोर्ट से कोई फैसला सुनवाया कि मौसम तो खराब है, इलेक्शंस नहीं होना चाहिए। मैं सलाम पेश करता हूँ इलेक्शन कमीशन को, मैं सलाम पेश करता हूँ आला अदलिया को कि इन्होंने ये फैसला दिया, वो स्टे हट गया, अब तक वो नहीं भाग सकेगा। सेकेंड फेज भी होगा, पहला फेज भी हारा था, दूसरा फेज भी हारेगा, लॉन्ग मार्च भी हारेगा, अदम एतमाद भी हारेगा और आने वाले इंतखाबात में भी हारेगा। इमरान कोशिश कर रहा है कि 3 साल बाद भी वो वही बात करे। करप्शन का रट लगाया हुआ बैठा है। करप्शन को सुन के आपके कान पक चुके हैं। 3 साल इमरान का हुकूमत में होने के बावजूद आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है कि पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत सिलेक्टेड हुकूमत है, इमरान का हुकूमत है। मैं इमरान को कहता हूं कि जिसने माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पे करप्शन के इल्जाम लगाए, वो हम पे करप्शन के इल्जाम साबित नहीं कर सके। बीबी शहीद और सदर जरदारी पे 30 साल वो साबित करने की कोशिश करते रहे और हमारा आला अदलिया ने शहीद बीबी को, सदर जरदारी को बाइज्जत बरी कर दी। जिन्होंने हम पे इल्जाम लगाए थे वो खुद सदा याफ्ता हो चुके। मुशर्रफ के दौर में यही कुछ हुआ। वही आमिर कहता रहा कि चोर है, भुट्टो की बेटी चोर है, सदर जरदारी चोर है। आज वो आमिर सजा याफ्ता है, बगोरा है और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद है। आप अपने झूठ, अपना बकवास करते रहो। पाकिस्तान के अवाम अब इस इमरान को नहीं माफ करेगा। इंशाअल्लाह ताला आप हमारे साथ दे, हम हमला करते रहेंगे। हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस नालायक, नाअहल सिलेक्टेड वजीर आजम से हम हिसाब नहीं लेते। मैं एक बार फिर राना सजाद साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने का मुबारकबाद देता हूं और इंशाअल्लाह ताला कल हमारा पार्टी का कन्वेंशन होगा। पार्टी कन्वेंशन के बाद मैं आपको 27 से जब मैं कराची से निकलता हूं तो इंशाअल्लाह मार्च के स्टार्ट में मैं पंजाब में दाखिल होऊंगा और आपसे फिर मुलाकात होगी। जिए भुट्टो।